کھیل کود شریعت کی نگاہ میں ایسے تو صرف انسان کے بدن کو طاقت اور قوت حاصل ہو اور وہ صحت مند رہے، اس اعتبار سے جائز ہے، ورنہ کھیل کود کو قرآن کریم میں منع کہا گیا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی تیر اندازی سیکھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نشانے بازی کی مشق کر رہا ہے، یا گھوڑے سواری کرتا ہے تو گھوڑے سواری ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کے بدن کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح ایسے کھیل کہ جس سے اس کی صحت باقی رہتی ہے، صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی بالفرض اگر اس کو کوئی جانی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور قرآن کریم بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ تم لوگ جتنی طاقت حاصل کر سکو کرو۔ تو اس اعتبار سے ایسے کھیل کہ جس میں انسانی بدن کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہو اور وہ صحت کی طرف گامزن ہوتے ہوں، تو ایسی حوصلہ افزائی کی گئی ہے شریعت میں۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی صحت کو برباد کرنے کے پیچھے گویا کہ ایک دم تلے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں صحت کو خراب کرنے والی ہے، صحت کو برباد کرنے والی ہے، بدن کی طاقت کو ختم کرنے والی ہے، وہ اس چیز کا استعمال کرنا اور اس میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، اور ایسے کھیل کھیلنا جس کے اندر کوئی طاقت و قوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر مار پیٹ اور دیگر جو مفاسد ہوتے ہیں، اس سے قطع نظر ایسے کھیل کی ہمیشہ شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ جو کھیل بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسی چیزوں سے ممانعت قرار دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہو، بلکہ اس کو خودکشی قرار دیا گیا اور بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اسپورٹس ویک منایا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر اپنی طاقت اور باڈی اس کے بڑھانے کے لیے اس کا یہ پیدا ہو، اور ایسے کھیل جس کی وجہ سے صحت میں اضافہ ہو، صحت برقرار رہتی ہو، ضرور کھیلنا چاہیے۔ اس کی طرف رغبت آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ مسلمان جو ہے کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مومن جو ایمان کے اندر بھی طاقت رکھتا ہے، ایمانی قوت بھی اس کی زیادہ اور جسمانی قوت بھی زیادہ ہو، اس مومن کی بنسبت کہ جس کے پاس ایمانی قوت تو ہو لیکن جسمانی قوت نہ ہو، وہ ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو جسمانی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کھیل کود کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ جسمانی قوت کو حاصل کرنا ہی ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپورٹس ویک کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ صحت بنے اور انسانی قوت حاصل ہو اور جسمانی بدنی قوت حاصل ہو۔ تو اس کی طرف ہمارے نوجوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اور اس ایسے کھیل جس کے اندر طاقت اور بدن بنتا ہو، ایسے کھیلوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں کلیم چائے پتی والا۔ سیف نیوز نے جو اسپورٹ کا جو پروگرام انہیں رکھا ہے، میں سب سے پہلے سیف نیوز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کے تعلق سے جو انہوں نے اچھی سوچ سمجھ لو کہ انہیں بنایا ہے اپنے شہر کے لیے، تو میں ان کی سوچ سے انہیں بہت خوش ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور شہر کے نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھے، ورزش کرے، پیدل زیادہ چلے، نشاور چیزوں سے پرہیز کرے، نشاور چیزوں سے انہیں بچے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں پاور لوم کے تعلق سے پاور لوم چلاتے ہیں، چائے بھی خوب پیتے ہیں، بیڑی سگریٹ بھی خوب پیتے ہیں، گٹکا بھی خوب کھاتے ہیں، اور 30-40 سال کی عمروں میں ایسے لگتے ہیں کہ بس ان کو بڑھاپا لگ گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں شہر کے نوجوانوں سے کہ نشاور چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں سیف نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیف نیوز نے ایک اچھا قدم اٹھایا مالیگاؤں شہر میں، اور سماج کے لیے ایک میسیج، ایک پیغام دینے کی جو کوشش کی ہے، انشاءاللہ العزیز اس میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ اور میری نیک خواہشات سیف نیوز کے ساتھ ہے۔ وہ جو اسپورٹس ویک منا رہے ہیں، کھیل کا ہفتہ منا رہے ہیں،
تو انشاءاللہ بچے تو اس سے مستفیض ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے شہر اور سماج سے کہ آج جو نوجوان بیڑی سگریٹ گٹکے کی لت میں مشغول ہیں یا اپنے آپ کو اس کا حصہ رکھتے ہیں، تو ان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان تمام بری لتوں سے باز آ جائیں، ان بری لتوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں کامیابی نہیں ہے سوائے ناکامی کے۔ اور آپ آج مالیگاؤں شہر میں جس طریقے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ڈاکٹرز سے کبھی بیٹھ کر کے بات کریں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہم جس طریقے سے وہاں پر خیالات پاتے ہیں تو اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ مالیگاؤں شہر کا نوجوان یقیناً غلط سمت سفر پذیر ہے۔ تو ہمیں اپنی اس عادت کو بدلنا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں خصوصی طور پر نوجوانوں سے کہ پیدل چلنے کی کوشش کریں، پیدل چلنے کی عادت بنائیں، نشے سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور مالیگاؤں شہر میں سیف نیوز نے جو ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اس کا حصہ بن جائیں۔